ابھی جا کے بتاؤں سراب خان جی کو؟ اچھا بتا دو. بڑے پر نکل آئے ہیں تمہارے. خود کو حویلی کے مالکوں میں سے سمجھ رہی ہو. تمہارا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اچھا کہاں سے آ رہی تھی؟ مطلب کیا بتاؤ گی؟ یہی کہ کل سے حویلی میں نہیں تھی تم اور ابھی چوری چھپے آئی ہو واپس. لیکن جو اس حویلی کا مالک اور یہاں کا سردار ہے اس کی مہمان ضرور ہوں. کہاں سے آ رہی تھی گلزمان کے ساتھ؟ اور تم تھی کہاں کل سے؟ جانا چاہو اسے کہو بی بی جان بلا رہی ہے اسے. صبر کرو سہراب خان، صبر کرو. بہت بڑا صدمہ ہے یہ. کہاں ہے بانو؟ ڈھونڈو اسے. کہاں گئی ہے وہ؟ فکر مت کریں بی بی جان، سب ٹھیک ہو جائے گا. بچوں کی طرح بہلاؤ نہیں مجھے. لے کے آؤ اسے میرے پاس. جاؤ اسے میرے پاس لے کے آؤ. سر بلند لے آئے میری بانوں کو. بی بی جان اور کچھ نہیں سنو گی میں. جاؤ. آپ پچھلے راستے سے جاؤ گے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. کچھ دیر میں واپس جائیں گے. اور ایک بات، جی بہتر خان جی. حکمت خان اب یہاں پہ ہی رکو گے. جی خان جی. جتنے بھی گارڈز ہیں ان کو اپنے طریقے سے بتا دو کسی نے کچھ بولا یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کہیں جانے نہیں چاہیے. مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. جی خان جی، جو آپ کا حکم ہو جی. خان جی خدا کا شکر ہے کہ آپ کو زندہ سلامت دیکھ رہے ہیں. میری فکر چھوڑو، مجھے بتاؤ بی بی جان کیسی ہے؟ ہسپتال سے واپس گھر آئیں گے؟ جی خان جی، آپ کو ہم سب کی عمر لگ جائے. ہم سب تو بہت پریشان تھے آپ کے لیے خان جی. خان جی آپ ٹھیک ہیں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ سب بتاتا ہوں، ابھی آپ میری بات سنو. گو خان جی وہ آ گئی تھی، وہ کافی بہتر ہے. آپ زرمالہ بی بی کو لے کر واپس سے لے جاؤ گے. بانو کی موت کی اطلاع سب کو دینی ہوگی. آپ کل سے کہاں تھے؟ یہ کیا ہوا ہے سوراب؟ یہ آپ کو ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ پٹیاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ بانو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ پرسوں میرے ساتھ جیپ میں جا رہی تھی، ہمارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا. حویلی میں قبیلے میں سب کو یہی بتانا ہے کہ میت کی حالت ایسی تھی کہ ہم نے رات میں ہی دفنا دیا اسے. انہوں میں یہ سربلند نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ وہ بی بی جان کے پاس ہوگا. لیکن ہم انسان بے بس ہیں. ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. تمہارے خاندان کے لیے. ان کی حالت اچھی نہیں ہے. شیر دل کا صدمہ تو وہ برداشت کر گئی تھی، لیکن اللہ مغفرت کرے. دعا کریں گے. اللہم آمین. ناظرین، زنجیریں کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر رشتہ اپنی بنیادیں کھو چکا ہے. بانو کی موت نے صرف ایک گھر کو نہیں توڑا بلکہ ہر کردار کی زندگی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے. مگر اصل سوال یہی ہے کہ کیا بانو نے واقعی خودکشی کی، اب پھر اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس انجام تک پہنچایا گیا؟ سب سے بڑا جھٹکا یہ ہے کہ سربلند اور صہیب کے درمیان جو سچ چھپایا جا رہا ہے، اگر وہ ایک بار سامنے آ گیا تو پورا خاندان ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. بی بی جان کی حالت پہلے ہی نازک ہے اور اب بانو کی جدائی نے ان کے دل پر ایسا زخم لگا دیا ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. دوسری جانب سربلند شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. ایک طرف بانو کی موت کا بوجھ، دوسری طرف بی بی جان کی ٹوٹتی ہوئی امیدیں، اور تیسری طرف صہیب کے مسلسل الزامات.
اس کی خاموشی اب اس کی طاقت نہیں رہی بلکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے، اور یہی خاموشی آنے والے دنوں میں اس کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ ادھر زرملا پورے گھر میں شک کی علامت بن چکی ہے۔ ہر نگاہ اسی پر اٹھ رہی ہے جیسے ہر مصیبت کی جڑ وہی ہو۔ اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، حالانکہ اب تک اس کے خلاف کوئی واضح ثبوت موجود نہیں۔ ادھر کہانی صرف حویلی تک محدود نہیں رہی۔ بادشاہ خان اور ترسم خان بھی اپنی خطرناک چالیں چل رہے ہیں۔ انتقام کی یہ آگ اب صرف ایک خاندان نہیں بلکہ کئی زندگیاں اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ملنے والے خون کے نشانات، بانو کی شال اور سربلند کا پراسرار رویہ مسلسل یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ حقیقت وہ نہیں جو سب کو بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ راز کھل گیا تو صرف رشتے نہیں ٹوٹیں گے بلکہ برسوں سے قائم اعتماد بھی ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ اب ہماری سب سے مضبوط پیش گوئی یہی ہے کہ آنے والی ایک ساتھ میں زرملا مزید الزامات کی زد میں آئے گی، بی بی جان کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑے گی، اور سربلند کو ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جو پوری کہانی کا رخ بدل دے گا۔ مگر سب سے بڑا سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس رات جنگل میں حق قطع ہوا کیا تھا، اور آخر وہ کون ہے جو اس سچ کو ہر قیمت پر دفن رکھنا چاہتا ہے؟ ناظرین، زنجیریں کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر رشتہ اپنی بنیادیں کھو چکا ہے۔ بانو کی موت نے صرف ایک گھر کو نہیں توڑا بلکہ ہر کردار کی زندگی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مگر اصل سوال یہی ہے کہ کیا بانو نے واقعی خودکشی کی، یا پھر اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس انجام تک پہنچایا گیا؟ سب سے بڑا جھٹکا یہ ہے کہ سربلند اور صہیب کے درمیان جو سچ چھپایا جا رہا ہے، اگر وہ ایک بار سامنے آ گیا تو پورا خاندان ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ بی بی جان کی حالت پہلے ہی نازک ہے، اور اب بانو کی جدائی نے ان کے دل پر ایسا زخم لگا دیا ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سربلند شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ایک طرف بانو کی موت کا بوجھ، دوسری طرف بی بی جان کی ٹوٹتی ہوئی امیدیں، اور تیسری طرف صہیب کے مسلسل الزامات۔ اس کی خاموشی اب اس کی طاقت نہیں رہی بلکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے، اور یہی خاموشی آنے والے دنوں میں اس کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ ادھر زرملا پورے گھر میں شک کی علامت بن چکی ہے۔ ہر نگاہ اسی پر اٹھ رہی ہے جیسے ہر مصیبت کی جڑ وہی ہو۔ اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، حالانکہ اب تک اس کے خلاف کوئی واضح ثبوت موجود نہیں۔ ادھر کہانی صرف حویلی تک محدود نہیں رہی۔ بادشاہ خان اور ترسم خان بھی اپنی خطرناک چالیں چل رہے ہیں۔ انتقام کی یہ آگ اب صرف ایک خاندان نہیں بلکہ کئی زندگیاں اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ملنے والے خون کے نشانات، بانو کی شال اور سربلند کا پراسرار رویہ مسلسل یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ حقیقت وہ نہیں جو سب کو بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ راز کھل گیا تو صرف رشتے نہیں ٹوٹیں گے بلکہ برسوں سے قائم اعتماد بھی ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ اب ہماری سب سے مضبوط پیش گوئی یہی ہے کہ آنے والی ایک ساتھ میں زرملا مزید الزامات کی زد میں آئے گی، بی بی جان کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑے گی، اور سربلند کو ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جو پوری کہانی کا رخ بدل دے گا۔ مگر سب سے بڑا سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس رات جنگل میں حق قطع ہوا کیا تھا، اور آخر وہ کون ہے جو اس سچ کو ہر قیمت پر دفن رکھنا چاہتا ہے؟ ناظرین، زنجیریں کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر رشتہ اپنی بنیادیں کھو چکا ہے۔ بانو کی موت نے صرف ایک گھر کو نہیں توڑا بلکہ ہر کردار کی زندگی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مگر اصل سوال یہی ہے کہ کیا بانو نے واقعی خودکشی کی، یا پھر اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس انجام تک